بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا برا وقت تقریباً ہر کسی کی زندگی میں ضرور آتا ہے۔ بعض لوگ پیدا ہی ایسے گھرانے میں ہوتے ہیں جو حالات کے مارے ہوتے ہیں۔ یہ سب نصیب کے کھیل ہیں۔ کوئی محلوں میں آنکھ کھولتا ہے اور کوئی جھونپڑی میں۔ کسی کو تمام آسائشیں میسر ہوتی ہیں اور کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستا ہے۔ ظاہری طور پر تو امیر لوگوں کو ہی آسائشوں بھری زندگی گزارنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن اگر ان سے دریافت کریں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا تو اندازہ ہو سکے گا کہ انہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ پھر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کوئی بڑا رتبہ یا مقام تو حاصل کر لیتا ہے، مگر اس مقام کو ہمیشہ قائم ہر کوئی نہیں رکھ پاتا، کیونکہ جب انسان صاحب حیثیت ہوتا ہے تو اس کے معاملات زندگی بھی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے بل گیٹس کی وہ مثال تو ضرور سنی ہوگی کہ غریب پیدا ہونا آپ کی کوئی غلطی نہیں، مگر غریب ہی مر جانا آپ کی غلطی ہے۔ اس مثال کو دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ سب انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس مقام تک پہنچانے کی خواہش رکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ غربت کی وجہ سے کم تعلیم یافتہ یا ان پڑھ انسان کچھ مقام بھی حاصل کر پانے میں ناکام رہے۔ بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ بھی مسلسل محنت کی وجہ سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ جس میں کچھ بننے کی لگن ہوتی ہے وہ جوتے مرمت کرنے میں بھی آر نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک ماضی کی شخصیت ٹامس باٹا، جو کہ باٹا شو کمپنی کے بانی تھے، ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ باٹا شو کمپنی 21 ستمبر 1894 میں ہنگری سے تعلق رکھنے والے 3 بہن بھائیوں نے شروع کی، جن کے نام ٹامس باٹا، انٹونین باٹا اور اینا باٹا تھے۔ ان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ انہوں نے شروعات میں 10 افراد پر مبنی چھوٹی سی جوتوں کی فیکٹری بنائی۔ 4 سال مسلسل محنت کی اور اس وقت باٹا کمپنی دنیا کی اہم برانڈز میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ باٹا کمپنی سالانہ 150 ملین شوز سیل کرتی ہے۔ پوری دنیا میں 5300 سے بھی زائد فرنچائز ہیں اور باٹا فیملی کو بزنس کرتے ہوئے 125 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امیر کا بچہ بھی امیر ہی ہوتا ہے اور اس کو اپنے بڑوں سے سب کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے حوصلہ حاصل کریں۔ اگر کوئی ہنر آتا ہے تو اس کو عبادت سمجھ کر کریں، دن رات محنت کریں، اپنی زندگی میں مستقل مزاجی لائیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، وقت تو گزرتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے کام کو وقت دیں گے، محنت کریں گے، ایمانداری اختیار کریں گے تو یقین کریں کہ آپ بھی ضرور مقام حاصل کریں گے۔ ہم میں سے زیادہ تر محنت کرنے سے بھاگتے ہیں۔ اگر مجبوراً کوئی چھوٹا کام کرنا پڑے تو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ذہن میں آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کے گھر والوں کو بھوک لگے گی تو کوئی بھی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو مسلسل روٹی نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی شرمندگی سے بہتر ہے عزت سے محنت کرو۔ سب کام قابل احترام ہیں، ضرورت پڑنے پر کسی بھی کام کو کرنے سے شرم محسوس نہ کریں۔ زندگی کا مقصد مقرر کریں کہ آپ نے محنت کر کے کسی مقام کو حاصل کرنا ہے۔ بس ارادہ مضبوط کر لیں اور حوصلے کے ساتھ
ڈٹے رہیں۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جب آپ کے ادھورے خواب ضرور پورے ہوں گے۔ بس اس بات کا احساس کر لیں کہ بغیر مقصد کے جینا ایسا ہے جیسے حیوان جیتے ہیں۔ مثالیں تو بہت ہیں، مگر یہ تمام مثالیں تب تک غیر فائدہ مند ہیں جب تک آپ پکا ارادہ نہ کر لیں کہ آپ نے اپنے برے وقت کو اپنی محنت اور ایمانداری سے بدل ڈالنا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کامیاب ہوں اور آپ کے تمام جائز خواب پورے ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔